السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ طالبات اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق خلافت راشدہ، حصہ دوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق کا دور خلافت 13 تا 24 ہجری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد 24 جمادی الثانی 13 ہجری کو تمام مسلمانوں نے بخوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ 10.5 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں تیزی سے فتوحات ہوئیں۔ اسلامی مملکت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ اتنی بڑی مملکت کا انتظام اتنے بہترین طریقے سے کیا کہ ہر طرف خوشحالی اور امن و امان ہو گیا۔ تعارف: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام عمر، والد کا نام خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ پیشہ تجارت تھا۔ نسبدانی، سپہ گیری، شہ سواری اور پہلوانی میں طاق تھے۔ قریش میں صرف چند افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ ان میں شامل تھے۔ جرأت اور مضبوط قوت ارادی کے ساتھ ساتھ بہترین قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ بڑے بہادر اور طاقتور تھے۔ دور جاہلیت میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اس میں حضرت عمر تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے بارے میں تعارف دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم حضرت عمر تعالیٰ کے واقعات پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ بھی ملے گا کہ ہجرت کے موقع پر حالات کی سختی کی وجہ سے جب سب خفیہ طور پر ہجرت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور حرم میں آ کر طواف کیا اور کفار سے کہا کہ جو اپنی ماں کو بے اولاد اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو مجھ سے آ کر مقابلہ کر لے، مگر کسی کو ان کو روکنے کی جرأت نہ ہوئی اور انہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں سختی جو تھی وہ بھی ان کے اسلام میں رکاوٹ نہیں بنی بلکہ اسلام کے کام آئی۔ مقام و مرتبہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی تھے کہ جن کے مسلمان ہونے کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دور جاہلیت میں اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر جب اسلام کے لیے سینہ کھل گیا تو قبول حق میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ نبوت کے 6 سال اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو قوت ملی اور مسلمان علی الاعلان حرم پاک میں نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر میں جب خونی رشتے آمنے سامنے تھے تو انہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام کو جو کافر تھے قتل کیا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو آپ ثابت قدم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ غزوہ احزاب میں جب سخت ترین حالات گزرے اور ایک بار چند کافر خندق عبور کر کے آ گئے تو آگے بڑھ کر ان کو جہنم رسید کیا۔ غرض کے ہر مرحلے پر اگلی صفوں میں نظر آئے اور جانثاری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت: ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان وہاں سے راستہ بدل جاتا ہے۔ ایک اور بار فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک بار اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، ان میں بعض کی قمیص سینے تک ہے اور بعض کی اس سے زیادہ، مگر عمر کی قمیص زمین پر گھسٹتی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا قمیص سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ غرض کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شجاعت و بہادری سے لے کر دین کی پختگی تک میں سب سے آگے تھے۔ چلیں آئیے جہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے اس کے متعلق سرگرمی دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔
سوال نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیسے تھی؟ 3 نکات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں تحریر کریں۔